الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سورہ حج آیت نمبر 39 سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے جب مدینہ کی سرزمین میں مسلمانوں کو دیکھا کہ مظلوم ہیں اور ان کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت دے دی کہ ان لوگوں سے قتال کیا جائے جو لوگ مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بتایا۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جنگ کرنے کی جو اجازت دی ہے وہ صرف لڑائی جھگڑا قتل و قتال اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی اصلاح مقصد ہے، اور اس اصلاح جس کے لیے ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کر کے آئے ہیں، پوری انسانیت کے لوگوں نے عہد و پیمان کر کے آئے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم کو اور آدم کی ذریت کو پیدا کر کے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں، تو وہاں پر ہم میں سے ہر ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ضرور ہے، لیکن اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں انسان بھول جاتا ہے، اور اسی سبق کو دہرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا، اور جب انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں کو لوگوں نے ستایا تو اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے یہ جنگ کی اجازت دے دی، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی جا سکے۔ جس طرح سے اگر کسی انسان کے اندر کوئی ایسی چیز واقع ہو جائے اس کے جسم کے اندر جسے آپریشن کے بغیر اس کا ازالہ ناممکن ہو، تو اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہ ہوں، جو حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں سمجھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، انہیں سیدھے راستے پر دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ان سے قتال کیا جائے، تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کو اس ہستی سے ختم کرنے کے لوگوں نے ناپید کوششیں کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی، اور اس اجازت کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منصوبے اختیار کیے۔ ایک جو قبائلی شعراء کے ارد گرد تھے اور جو مدینے سے متصل تھے، یا اسی طرح سے جو راستہ مدینے سے مکہ، یا اسی طرح سے جو راستہ مکہ سے شام کو جاتا تھا، ان کے درمیان رہنے والوں سے صلح کی جائے، دوستی کی جائے، جنگ نہ کی جائے۔ اور دوسرا منصوبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا کہ ان تمام شاہراہوں پر گشتی دستے بھیجے جائیں، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مسلمان اب کمزور نہیں ہیں، اور قریش کے لوگوں کو جو اپنے غرور اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور وہ خود اپنی اصلاح کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اسی طرح سے مشرکین مدینہ بھی، اسی طرح سے یہود مدینہ بھی وہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں یا لوگوں سے جو قتال کر رہے ہیں، اس کا مقصد اصلاح ہے، تاکہ لوگوں کی یہ احساس اور شعور ہو کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے
اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سارے سریے بھیجے اور بہت سارے غزوات کیے کہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، یا اسی طرح سے کہیں عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، یعنی مختلف لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور ان دستوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ مکے کی تجارتی راہیں مسدود ہو جائیں اور وہ مجبور ہو جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کریں، اور اسلام اس پورے جزیرے کے اندر پھیلے، بلکہ پوری دنیا کے اندر عام ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین دین اور شریعت کو سمجھنے، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا دین سے دشمنی کرتے ہیں، اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں بھی اسلام کی سوجھ اور بوجھ عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ رب العالمین ہمیں عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تاکہ لوگ جو ہے جہنم سے بچ سکیں، آگ سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔